أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میں سعالیہ بیگم آپ کی میزبان آپ تمام خواتین کا IERO کی جانب سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلام کی اس کی رحمت اور برکت آپ تمام خواتین پر ہمیشہ ہمیشہ رہے. آمین. آج یہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے رمضان مبارک کا تحفہ القرآن معجزات و عظمت. اس سے پہلے کہ ہم اپنے اسپیکر سے خطاب بھی لیتے ہیں، آئیے پروگرام کی شروعات تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں. بہن امریش شہر کو ہم آواز دیتے ہیں کہ وہ مائک پر آئیں اور قلم اور اس کے اردو ترجمے سے اس محفل کو بابرکت بنائیں. بہن امریش شعیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی سلامتی اور رحمت آپ سبھی پر ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. صدق اللہ مولانا العظیم. ابھی جو آپ نے قرآن کریم کی آیت سماعت فرمائی وہ سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 75 سے 82 تک کی تھی، جس کا اردو ترجمہ ہے پناہ چاہتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے. بس کیا تم اس بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ بہن امرین. اللہ کو بہت پسند ہے کہ اس کے بندے اور بندیاں اس کے کلام کو بہترین انداز و آواز سے پڑھیں، اور اللہ ایسی کی گئی تلاوت کو غور سے سنتا ہے.
اور ہم ضرور چاہیں گے کہ اللہ ہماری تلاوت کو غور سے سنے، تو بس ہمیں اس کے کلام کو بہترین انداز و آواز دینا ہوگا۔ الحمدللہ آپ سبھی خواتین ہماری تنظیم سے واقف ہیں، لیکن ہر بار کچھ خواتین پہلی مرتبہ اس محفل میں شرکت کرتی ہیں، لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی تنظیم کا تعارف کرائیں۔ ہماری تنظیم IERO اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن امن پسند نوجوانوں کی ایک دعوتی تنظیم ہے، جس کا مقصد دعوت حق کو عام کرنا اور غیر مسلموں کے بیچ پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے تنظیم وقتاً فوقتاً چھوٹے بڑے لیکچرز، سمپوزیا، سیمینارز، بک فیئر میں اسلامک بک اسٹال کا لگانا اور IERO کے اسپیکرز کے تھرو اسپیچز کا دلوانا، نہ صرف الہ آباد میں بلکہ الہ آباد کے باہر بھی IERO کے اسپیکرز جا کر اسپیچز دیتے ہیں، تاکہ لوگوں کے اندر اسلام کے لیے اویئرنیس پیدا ہو اور لوگ اسلام کے قریب آئیں اور اسلام کی صداقت اور سچائی کو جان کر ان لوگوں تک اسلام کو پہنچائیں جن تک اب اسلام نہیں پہنچا ہے۔ اسلام IERO کے ریگولر پروگرام ہیں لیڈیز کے لیے ہر فرائیڈے دن میں 2:30 بجے درس قرآن اور سیرت اور حدیث، اور جینٹس کے لیے پروگرام ہے ہر سنڈے صبح 11 بجے درس قرآن اور سیرت، جو کہ IERO کے ہی آفس میں کنڈکٹ کرایا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تنظیم کے مقصد کو پورا کرے اور اس کی ہر کوشش کو قبول فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خواتین کی دعا بھی ہماری دعا کے ساتھ شامل حال رہی ہوگی۔ اور اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اسپیکرز کی جانب۔ ایک بار پھر سے بتا دیں کہ ہمارے اس جلسے کا عنوان ہے رمضان المبارک کا تحفہ، القرآن، عظمت و معجزات۔ اس عنوان کے تعلق سے آپ سے خطاب کریں گی IERO کی جانب سے موجود 2 اسپیکرز۔ پہلے اسپیکر ہیں بہن امیمہ ارشد۔ بہن امیمہ IERO کی سینئر فیلو پروگرام 2012 کا ہی پروڈکٹ ہیں اور تقوی اسلامک اسکول کی ٹیچر بھی ہیں۔ بہن کی زندگی کا مقصد دین کی خدمت کرنا ہے، اور زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بہن سے درخواست کریں گے کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنی گفتگو کی شروعات کریں۔ بہن امیمہ ارشد بموضوع قرآن کی عظمت۔ الحمدللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سلامتی ہو آپ پر، اللہ کی رحمت برکت آپ سبھی پر ہو۔ جیسا کہ ہم سبھی کے علم میں ہے کہ ہمارا جو پچھلا پروگرام تھا وہ رمضان المبارک کے استقبال پر مبنی تھا، اور اس کا عنوان تھا استقبال رمضان، جس میں رمضان المبارک کے احکامات، اس کے فضائل اور ہم رمضان المبارک کو کس طرح سے گزاریں، یہ ساری باتیں بتائی گئی تھیں۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ سبھی نے اس احکامات کو سمجھا ہوگا اور اس کے مطابق ہی، جیسا کہ حق ہے اس کے مطابق ہی ہم اپنے روزے کے گزار رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اب رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، وہ مہینہ جس میں عظمتوں والا قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اسی عظمتوں والے قرآن کے بارے میں آج ہماری گفتگو مبنی ہوگی، اسی کے بارے میں، اور اس لہٰذا آج گفتگو مبنی ہوگی اسی کے بارے میں، اور اس لہٰذا آج کے جلسے کا عنوان ہے رمضان المبارک کا تحفہ، قرآن، اس کی عظمت اور معجزات۔ اور انشاءاللہ تعالی میری گفتگو مشتمل ہوگی قرآن کی عظمت پر۔
قرآن کی مکمل تر عظمت کا بیان کرنے سے تو بڑے بڑے علماء اور اہل علم بھی باز ہیں، چونکہ یہ ایسا کلام ہے کہ وہی اس کی مکمل عظمت بیان کر سکتا ہے جس نے اسے نازل فرمایا۔ بہرحال میں بھی کچھ اس کی عظمتوں کا ذکر کروں گی آپ کے سامنے، تاکہ اس کی بالاتر تعلیمات اور احکامات ہمارے دلوں میں گھر کر جائیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ لفظ قرآن کیا ہے۔ قرآن ایک عربی لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہوتے ہیں حروف اور کلمات کو ترتیب کے ساتھ جوڑ کر زبان سے ادا کرنا، جسے ہم عام طور پر پڑھنا کہتے ہیں۔ اور قرآن کے لفظی معنی میں اہل علم کی اپنی الگ الگ رائے ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن ایسے ہی ایک اللہ کا کلام ہے جس طرح سے تورات اور انجیل۔ اور امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ قرآن قرن سے بنا ہے، قاف را نون، جس کے معنی ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا۔ چونکہ قرآن کی صورتیں اور آیات ایک دوسرے سے باہم ملی ہوئی ہیں، اور اسی طرح سے قرآن کا مطلب جمع کرنے سے بھی لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں تمام طرح کی تعلیمات کو جمع کیا گیا ہے۔ بہرحال تمام اہل علم کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ قرآن کا معنی پڑھنا ہی بہتر ہے۔ اسی طرح کہنے کو تو یہ کتاب ہے، فی الواقع یہ پورے سلسلے وحی اور ساری آسمانی کتابوں کا جامع ہے، اس لیے اس کا نام قرآن تجویز کیا گیا۔ یہ تھا قرآن کا معنی و مفہوم۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس قرآن کے نزول کا مقصد کیا تھا، کیوں کر اللہ تعالیٰ نے وحی کا اہتمام کیا؟ اس کے لیے ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ممتاز اور اعلیٰ صفتوں سے نوازا، جس سے جو کہ بے جان جمادات اور بے عقل حیوانات سے بالکل مختلف ہے۔ کون سی صفتیں؟ جیسا بھلے برے کی تمیز دی، اور عمل اختیار کی آزادی بخشی، بولنے کی صلاحیت دی۔ اتنی اعلیٰ تر صفتوں کے بعد ہر ایک انسان یہ سوچنے پہ ضرور مجبور ہوگا کہ ہمارا جو خالق ہے، ہمارا جو بنانے والا ہے، وہ ہم سے کس طرز فکر و عمل کا مطالبہ کرتا ہے، اور ہم ایسا کیا عمل کریں جو اس کے قریب درست ہو، اور کیا نہ کریں جو غیر درست ہو۔ ان تمام سوالوں کا جواب اس آسمان کے نیچے ملنا تو ہرگز ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ذرا سوچیں کہ جس رب نے ہمیں بنایا اور ہماری خلقت سے پہلے اس زمین پہ تمام نعمتیں ہمارے لیے مہیا کر دیں، کیا اس سے ممکن تھا، امید تھی کہ وہ ہمارے اتنے بڑے مسئلے کا حل نہ کرتا؟ سورہ بقرہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرتا ہے۔ یہ اس کی شفقت اور رحمت ہی تو ہے کہ کبھی بھی کوئی انسان، کبھی بھی کوئی قوم، کبھی بھی آسمانی کتاب سے خالی نہیں رہی، اس کے رب ہونے کا ثبوت ہے۔ اور پچھلے جو بھی پیغام آئے وہ اس وقت کی تہذیبی ترقی اور قوموں کی روابط کے لحاظ سے محدود تھے، اور آخری پیغام، آخری کلام، آخری نبی آنے سے تک لوگوں کا انحراف اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ ہر فرد کو حاجت تھی ایسے کلام کی جو انہیں گمراہی، ضلالت سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لا سکے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ہماری اس پرابلم کا سولوشن دیا ہمیں، اور اس قرآن کے مقصد و نزول کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھی طرح سے واضح کیا سورہ نساء میں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 175 میں فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند و دلیل آ پہنچی ہے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اسے مضبوطی سے پکڑ لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، انہیں تو عنقریب اپنی رحمت و فضل میں لے لے گا، وَيَهْدِيهِمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ اپنی طرف صراط مستقیم دکھا دے گا۔
اس آیت سے ہمیں قرآن کا بنیادی مقصد پتہ چلا نزول کا. کیا؟ پہلا تو اللہ کی طرف رہنمائی، پھر قرآن کی طرف ہدایت، اور اس دنیا میں امن و امان کے ساتھ زندگی کو گزارنا، آخر یہ کہ سلامتی کے ساتھ جنت کی طرف پلٹنا. یہ ہے اس کا بنیادی مقصد. اور جس نے اس مقصد کو سمجھ لیا پھر اس کی زندگیاں یوں بدل جاتی ہیں کہ وہ اللہ، اس کے رسول کی محبت کے آگے تمام محبتوں کو قربان کر دینے کا جذبہ رکھتا ہے. وہ اپنی میٹھی نیند کو قربان کر کے اللہ کے فضل کو تلاش کرتا ہے، دنیا کے حقیر فائدوں کو آخرت کی منفعت پر قربان کر دیتا ہے. اور اس کے اندر تفرقہ، اونچ نیچ جیسے احساسات باقی نہیں رہتے. یہ ہوتی ہے تبدیلی قرآن کا مقصد سمجھ لینے سے. اسی تبدیلی کو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کیا ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 122 میں فرمایا کہ قرآن وہ تبدیلی پیدا کرتا ہے جس کا آغاز دلوں میں قرآنی نور داخل ہونے سے ہوتا ہے. یہ دل میں گناہوں، غفلتوں، خواہش سے پیروی کرنے والی جو تمام طرح کی تاریکیوں کو دور کرتا ہے، اور پھر دل کے تمام احساسات میں روشنی اور زندگی کا احساس ہوتا ہے. یہ ہوتی ہے تبدیلی قرآن سے قرب حاصل کرنے سے. اب یہ جان لیں کہ اس کا حل کیا ہے، یعنی ہم ایسا کیا کریں کہ ہم بھی اس لائق ہو جائیں. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں قرآن پر غور و فکر کرنا ہوگا اور اس سے نصیحت حاصل کرنی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 29 میں، جس آیت کا میں نے تلاوت کی اپنی گفتگو کی شروعات میں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. بڑی بابرکت کتاب ہے یہ، جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں، عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں. گویا کہ وہ لوگ بدعقل ہیں، احمق ہیں، عقل نہیں ہونے، جنہوں نے تمام علم کے باوجود بھی قرآن کا علم نہیں حاصل کیا، اس پہ غور و فکر نہیں کیا اور نہ ہی نصیحت حاصل کی، وہ لوگ بے عقل ہیں، احمق ہیں ایک نمبر کے. اور صرف واقعتاً وہی لوگ عقل مند ہیں جنہوں نے قرآن سے نصیحت حاصل کی، اس پر غور و فکر کیا. اور اسی طرح سے کسی چیز پر بہت ہی زیادہ اعتماد اور بہت ہی زیادہ اس پر بھروسہ کرنے کے لیے کچھ سوالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں. جیسا کہ ہم کسی انسان پر اگر بھروسہ کرتے ہیں اس کے معاملات کو ضرور دیکھتے ہیں. اسی طرح اگر ہم کسی کتاب کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کے رائٹر کو ضرور دیکھتے ہیں کہ اس کا مصنف کون ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن کا مصنف کون ہے؟ ہمیں جواب ملتا ہے قرآن مجید کی سورہ رحمان سے. سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 1 اور 2 سے فرمایا الرحمن علم القرآن. اس رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. یہاں پہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کس نے تعلیم دی؟ الرحمن نے. اس کا مصنف کون ہے؟ الرحمن. رحمان اللہ کا ہی ایک صفاتی نام ہے، اور جیسا کہ فرمایا قرآن مجید میں فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تمام بہترین نام اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. سب سے پیارا، سب سے خوبصورت نام تو اللہ ہے، لیکن اس کے بعد جو سب سے قریبی اور پسندیدہ نام ہے وہ ہے الرحمن، جو کہ اللہ کی رحمت کی صفت ہے. اور اس صفت کے سب سے زیادہ محتاج ہے ہم انسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بہت ہی معصوم تھے، جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، وہ خود فرماتے ہیں کہ جب تک رحمت خداوندی دستگیر نہیں فرمائے گی تب تک میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو پاؤں گا. تو سوچیں کہ ہمارا کیا مقام ہے. بہرحال ہمیں پتہ چلا کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ پیغام ہے. اب اس کے بعد فوراً یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کس کے لیے نازل کیا؟ کسی خاص لوگوں کے لیے؟ کسی خاص قوم کے لیے؟ اس کا جواب ملتا ہمیں سورہ فرقان سے. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 1 سے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. بڑی برکتوں والا ہے وہ اللہ جس نے حق و باطل کو واضح کرنے والا قرآن اپنے بندوں پر نازل کیا. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ سارے جہاں کو خبردار کریں.
اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف کہہ دیا کہ یہ قرآن کسی مسلمان یا کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں بلکہ بندوں پر نازل کیا، تمام نوع انسانی پر نازل کیا. اور اس سے بہت ہی واضح الفاظ میں کہا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 104 میں وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ وہ نصیحت ہے جو تمام دنیا والوں کے لیے عام ہے. یہاں پہ بالکل واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ نہ کہ کسی خاص قوم نہ کسی خاص خطے بلکہ تمام دنیا والوں کے لیے عام ہے. اور اس میں موجود اعتقادی، انفرادی، اجتماعی، بین الاقوامی، ظاہری، باطنی یہ جو نظام ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہر فرد ہر قوم کے مناسب ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ نوع انسانی کے لیے ہے، ہدی للناس تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یہ چاہے وہ عربی ہو یا اجمی ہو، چاہے گورا ہو یا کالا ہو یا ایشیائی یوروپی ہو، کوئی بھی ہو، تمام انسانوں کے لیے یہ نازل کردہ پیغام ہے. فائنلی ہمیں یہ پتہ چلا کہ قرآن ہم تمام انسانوں کے لیے اس کا اہتمام کیا گیا، جو وحیوں کا اہتمام ہوا وہ ہم انسانوں کے لیے ہوا، تمام انسانوں کے لیے. اس کے ساتھ کہ ہم آگے بڑھیں، ہم اپنا محاسبہ بھی کرتے چلیں کہ سننے سے کوئی تو فائدہ ہونا چاہیے. ہم محاسبہ بھی کرتے چلیں. ہمیں اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ اب ہمارا فرض بن جاتا ہے، یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ ہم صرف اور صرف قرآن کی پیروی کریں، اس کے مطابق ہی اپنی زندگی کو گزاریں، سارے معاملات سارے فیصلے اس کے مطابق ہی کریں، کیونکہ اس کے مطابق عمل ہی قبول فرمائے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں، جو لوگ اسلام کے سوا کسی اور دین کو پسند کریں گے تو اللہ کی جناب میں اس دین کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. یہاں پہ غور کیجئے، جو لفظ دین ہے اس کا مطلب ہوتا ہے راستہ. جس نے اسلام کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اس راستے کو ہرگز قبول نہیں فرمائے گا. تو اس سے یہ تصور میں نہ لائیں کہ صرف غیر مسلمانوں کو سمجھنے کی بات کہی جا رہی ہے، بلکہ ہم مسلمان خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے دین الفطرت کے موجود ہونے کے بعد بھی اپنی زندگیوں کو مغربی تہذیب کے حوالے کر رکھا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے قرآن مجید میں، فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 میں کہ قرآن جو راہ دکھاتا ہے وہ سب سے زیادہ سیدھی راہ ہے. اور فرمایا سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام، منظور شدہ دین اسلام ہے. اتنی تاکید اتنی بار بار کہنے کے باوجود بھی ہم اپنی غفلتوں میں پڑے ہیں، زندگیوں میں اب مغن ہیں، کوئی اثر نہیں ہے ہم پر، اور ہم اس فلسفے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ہم آم کھائیں اور گٹلیوں سے ہمیں مطلب نہیں ہے. میں کہنا چاہوں گی پہلے یہ تو چیک کریں کہ ہم نے جو بیج بوئے تھے اس میں سے پودے بھی نکلے یا نہیں، پھر اس میں سے درخت نکلے گا، پھر اس میں سے پھل پھول آئیں گے اور اس سے ہم فیض یاب ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے. بہت دور کی بات ہے، بہت دور کا تصور ہے. یہ پہلے یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بیج ہم نے بویا اس میں سے پودے تک نکلے کہ نہیں. غور کرنے کی بات ہے. اور کس بیج کی بات کر رہے ہیں ہم؟ ایمان کی. ہمارا جو پہلا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کس کا مصنف کون ہے، پتہ چلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر سوال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کس پر یہ قرآن نازل فرمایا، پتہ چلا کہ تمام نوع انسانی کے لیے یہ قرآن نازل کیا اللہ تعالیٰ نے. پھر اب یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کر کہ ہم انسانوں کے لیے اس قرآن کو اتنا خاص کر دیا؟ کیوں کر ہم انسان ہی مخلوق پر اتنا خاص کیوں ہے یہ قرآن؟ اس کا بھی جواب ہمیں ملتا ہے سورہ رحمان سے. سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 1 to 4 تک اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا. پہلی اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، اس رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. پھر فوراً بات فرمایا خلق الانسان، انسان کی خلقت کی، اور فوراً ہی بات فرمایا علمہ البیان، بولنے کی صلاحیت دی. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انسانوں کو بنایا، پھر فوراً ہی بات یہ کہنے کی حاجت کیسے پیش آ گئی کہ ہم نے تمہیں بولنے کی صلاحیت دی. ذرا سا غور کریں تو بالکل سمجھ میں آ جائے گا
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو بہت صلاحیت دی، جیسے کہ دیکھنا، سونگھنا، سننا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بہت تمام طرح کی صلاحیت دی، لیکن بولنے کی صلاحیت کیوں خاص کر دی؟ کیونکہ یہ تمام صلاحیتیں جانوروں میں بھی موجود ہیں، اور کچھ صلاحیت ایسی ہے جو کہ ہم سے زیادہ ہے، جیسے کہ بصیرت، دیکھنا۔ کچھ پرندے ایسے ہیں کہ اڑتے ہوئے آسمان سے اتنی اونچائیوں سے زمین میں پڑی ہوئی سوئی تک دیکھ لیتے ہیں، اور سونگھنا، کچھ جیسا کہ CID ڈاگس ہم سے بہت زیادہ قوت رکھتے ہیں، بہت تیز سونگھتے ہیں، اسی طرح کچھ جانور ایسے ہیں جو ہم سے کئی زیادہ ہائیسٹ کی ہرٹس کی وائس جو ہے وہ سن لیتے ہیں۔ اور اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ تمام چیزیں جانوروں میں بھی موجود ہیں اور ہم انسانوں میں بھی۔ تو آخر فرق کیا ہے ہم انسانوں اور جانوروں میں؟ فرق اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی جانوروں سے زیادہ۔ جو انسانی ذہن ہوتا ہے اس کا 1/4 پارٹ اسپیچ سینٹر ہوتا ہے، جو جانوروں سے بہت زیادہ ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں ہم انسانوں کو سب سے اشرف بنایا۔ اب اپنا محاسبہ اور غور و فکر کے ساتھ یہ سنتے رہیں اور سمجھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تو کیا اب بھی ہمیں ذمہ داری کا احساس نہیں ہوا؟ کیا ابھی ہم ان جانوروں کی طرح جو جی میں کرتے جائیں گے؟ اور کیا ہم اس بولنے کی صلاحیت کو یوں ہی بیکار کی باتوں میں کھپا دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے۔ سبھی عقل مند انسان، سلیم العقل انسان یہ ضرور کہے گا کہ ہرگز نہیں، ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے انسان ہونے کے شایان شان ہو، اور جو اللہ کے قریب درست ہے وہ کریں گے۔ حکم الہی پر ہم اپنی اس صلاحیت کو بولنے کی قرآن سیکھنے، سکھانے، پڑھنے پڑھانے میں لگا دیں گے، اور اس صلاحیت کا سب سے زیادہ بہترین استعمال کوئی ہو نہیں سکتا کہ ہم اس قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور پڑھنے پڑھانے میں لگا دیں۔ اور سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اس کام کو کر رہے ہیں، سب سے پسندیدہ اور بہترین لوگ ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، والیوم 6 حدیث نمبر 545 میں، جس کے راوی ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ وہ بہترین لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں، خود تک محدود نہ رکھ لیں بلکہ تمام لوگوں کو سکھائیں، اس کی تعلیمات کو عام کریں، وہ لوگ بہترین لوگ ہیں۔ اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم نازل کرتا ہے اور اسے گمراہیوں اور غفلتوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتا ہے، اس کی زندگیوں کو روشن کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج میں، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 46 میں، کہ وہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یعنی کہ تمام نعمتوں کے باوجود بھی اگر ہم نے اس صلاحیت کو صحیح جگہ استعمال نہ کیا تو وہ صلاحیت بے معنی ہے، کوئی معنی نہیں ہے اس کا۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو بزرگ ہو گئے ہیں، جو اب تعلیم حاصل کرنے کی قوت نہیں رکھتے ہیں، ویسے تو کوئی عمر نہیں ہے تعلیم حاصل کرنے کی، پھر بھی اگر بہت زیادہ بزرگ ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا جواز ہو سکتا ہے، لیکن وہ ویل ایجوکیٹڈ لوگ جنہوں نے سائنس اور آرٹ کی فیلڈ میں بہت زیادہ ترقی حاصل کی ہو، ان کے لیے قطعی مناسب نہیں ہے کہ وہ قرآن کو سائڈ لگا دیں۔ وہ جتنی بھی دنیا کی تعلیمات حاصل کر لیں، وہ بدلاؤ لا ہی نہیں سکتے جو قرآن کی تعلیمات سے آ سکتا ہے، ہرگز بدلاؤ نہیں لا سکتے۔ اور ایسے ہی لوگوں کی سب سے زیادہ سختی سے چیکنگ ہوگی۔ پھر ہم یہ کہہ کے نہیں بچ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم قرآن پڑھا کرتے تھے۔ کیوں؟ پڑھنے پر تو اللہ تعالیٰ سب کو ثواب دے رہا ہے، ایک جاہل کو بھی دے رہا ہے، ایک عالم کو بھی دے رہا ہے، تو جاہل اور عالم میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا کہ ہم نے تمہیں اس سے زیادہ صلاحیت دی، اس سے زیادہ علم دیا، تو تم نے اس کو دنیا کی تمام تعلیمات کو حاصل کرنے میں لگا دیا، تو قرآن کو کیوں سائڈ لگایا؟ اور خدا نخواستہ جب اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں سائڈ لگائے گا تو سوچی کتنے ہی حسرت کا مقام ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبھی کو ایسی حسرت سے بچائے۔ اب اس کے بعد تھوڑی خوشخبری بھی سناتے چلیں ان لوگوں کے لیے جو جن کو دلوں میں جذبہ ہے، دقت تو پیش آتی ہے، انہیں دقت پیش آ رہی ہے، پھر بھی وہ قرآن پڑھ رہے ہیں
اور جن پر اللہ کا فضل و کرم ہوا اور انہوں نے قرآن کی تعلیمات حاصل کی، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1862، جس کی روایت کرتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن میں مہارت حاصل کی وہ معزز، وفادار، فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن اس طرح پڑھتا ہو کہ اس میں اٹکتا ہو تو اسے دگنا اجر ہے۔ پہلا کیا؟ ایک تو تلاوت کا، اور دوسرا زحمت اور مشقت کا۔ سوچیے اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، اس زحمت اور مشقت اٹک کے پڑھا پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے عالم سے زیادہ اسے دگنا ثواب دے رہا ہے۔ جیسا کہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت ہونی چاہیے۔ اور جس نے نیت ہی نہ کی ہو، کبھی جذبہ ہی نہ پیدا ہوا ہو قرآن سیکھنے سمجھنے کا، اس کی تعلیمات کو عام کرنے کا، تو اس کے لیے بھی بڑی بری خبر ہے۔ حدیث ہے ترمذی کی والیوم 2 پیج نمبر 349، جس کے راوی ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے سینے میں قرآن کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے وہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے۔ یعنی کہ تمام سکسس حاصل کرنے کے بعد، تمام تعلیمات حاصل کرنے کے بعد بھی اگر اس نے قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نہیں لایا، نہیں سیکھا، نہ اس پہ عمل کیا، نہ کبھی غور کیا، تو اس کی زندگیاں اجڑی ہوئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلتوں والا قرآن دیا پھر بھی ہمیں غور کرنے کا موقع نہیں ہے۔ بے حد فضیلتوں سے بھرا ہوا یہ قرآن ہے، آئیے اس کی فضیلتوں پہ غور کریں۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جس رات یہ قرآن نازل کیا گیا، اس رمضان المبارک کی جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا، یعنی کون سی رات آج کل چل رہی ہے؟ لیلۃ القدر۔ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب ہزارہ سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ سوچیں، اتنی تو ہماری عمر بھی نہیں ہوتی ہوگی۔ ایک رات کا ثواب ہزارہ سال کی عبادت سے زیادہ ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ یہ قرآن سب سے بڑی نعمت ہے یہ۔ جیسے کہ ہم نے پہلے ابھی اپنی گفتگو میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری خلقت سے پہلے تمام طرح کی نعمتوں کو ہمارے لیے مہیا کر دیا، لیکن اگر یہ قرآن نازل نہ کیا ہوتا تو یہ زحمت بن جاتی، یہ ساری نعمتیں زحمت بن جاتی۔ اور یہ تعلیمات، یہ قرآن کی تعلیم ایسی تعلیم ہے کہ ایک بار حاصل کرنے کے بعد اس میں کوئی افسوس نہیں، کیونکہ اس میں کوئی رد و بدل ہے ہی نہیں قیامت تک۔ ایک بار حاصل کرنے کے بعد کوئی بھی فکر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو اس کا حافظ ہے، یعنی کہ اس کو حفاظت کرنے والا جو ہے وہ خود الرحمن اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس کی حفاظت اللہ کرے اس میں کوئی بدلاؤ آ ہی نہیں سکتا، اس کو کوئی بدل ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی فضیلت بہت ہے، جیسے کہ ہم دنیا میں جو رشتے قائم کرتے ہیں، جو تعلیمات حاصل کرتے ہیں، وہ کب تک محدود رہتے ہیں؟ کب تک؟ ہماری وفات تک۔ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک وہ محدود ہیں، لیکن قرآن کی تعلیمات ایسی ہیں، اس پر عمل کرنا ایسا ہے کہ جب ہمیں آخرت میں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، سب سے زیادہ ہم پریشان حال ہوں گے، اس وقت اس قرآن کی تعلیمات، وہ قرآن ہمارا ساتھ دے گا، ہماری سفارش کرے گا، اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے وہ گواہ بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ یہ قرآن، یہ اس کی فضیلت۔ اور قرآن کا علم ایسا ہے کہ تمام علوم کا یہ مجموعہ ہے قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی حدیث ہے جلد نمبر 1 پیج نمبر 331، جس کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ قرآن پر غور و فکر کرے، کیونکہ اس میں پہلے پچھلے تمام علوم موجود ہیں۔ کافی ہو جائے گا انسان کے لیے اگر وہ غور و فکر کے ساتھ قرآن کو پڑھے۔ اور قرآن جس نے پڑھا اور اس پہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پر عمل کرنے والوں کو دنیا میں غلبہ اور عروج حاصل ہوگا۔ جو ہماری آج یہ پستی ہے
جب یہ اتنی ذلت اور رسوائی جھیل رہے ہیں وہ کس وجہ سے؟ قرآن کو سائڈ لگا دینے کی وجہ سے. جبکہ ذرا غور کریں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو چند ہی صحابہ کرام ایمان لائے، اور اتنی تھوڑی سی جماعت جو جماعت تھی، اور انہوں نے ہزاروں مخالفین کو کس طرح سے شکست دی. کون سی ایسی طاقت تھی ان کے ساتھ؟ وہ طاقت تھی قرآن تھی ان کی طاقت. اور فضیلتیں تو بہت ہیں، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم اب اس کی طرف پلٹیں، رجوع کریں اس کی طرف، قرآن کی طرف. اور عرصے سے چلی آ رہی ہماری جو رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں قرآن اور ہمارے بیچ میں، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. آئیے ہم اس کو بھی بتا دیں کہ رکاوٹیں کیا کیا ہیں. ساری رکاوٹیں بہت اہم ہیں، سب کو بتانا بہت ضروری ہے، لیکن کچھ رکاوٹیں ہم بتاتے ہیں. جیسے کہ ہماری نظر صرف ظاہر پر رہتی ہے، یعنی کہ ہم بہت ہی روٹین کے ساتھ تلاوت روز کر رہے ہیں لیکن عمل کچھ نہیں. اور اگزامپل لے سکتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ مقابلے بازیاں. آپ 3 قرآن ختم کیا، میں نے 4، آپ نے 6، میں نے 12. مقابلے بازیاں ہو رہی ہیں. جبکہ سب سے زیادہ اہمیت کو سمجھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاکید کی سورہ مزمل میں، سورہ نمبر 73 آیت نمبر 4 میں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اور یہاں مقابلے بازیوں میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اور کیا رکاوٹ ہے کہ ہزارہ لوگ جو حفظ کر کے نکل رہے ہیں، لیکن اکثریت اس میں سے شوق کے بنا پر حفظ کر رہی ہے، شوق کے بنا پر. عمل متاثر نہیں ہو رہا ہے ان کا. جبکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے. قرآن پڑھتے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے رہتے. اور اس کی رکاوٹ کیا ہے؟ قرآن سے دوری کی وجہ کیا ہے کہ ہم خوف کھاتے ہیں اس پر غور و فکر کرنے سے. سب سے نمبر 1 کا بہانہ ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کرنے سے خوف کھاتے ہیں کہ علماء، مفتی، مولانا، ان تمام لوگوں کے سمجھنے کی چیز ہے، ہمارے بس کی بات نہیں. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ قمر سورہ 54 آیت نمبر 17 میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ذکر کے لیے، اب کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہ جو ایکسکیوزز ہم بنا رہے ہیں، بہانے بازیاں کر رہے ہیں کہ صرف علماء کے سمجھنے کی چیز ہے، یہ بے بنیاد بہانہ ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اسے آسان بنایا، پھر بھی ہم بہانہ کر رہے ہیں کہ علماء کے سمجھنے کی چیز ہے. اور اس کے بعد جو بہت ہی اچھی طریقے سے پیش کیا جاتا ہے بہانہ، وہ کیا ہے کہ جب تک ہماری برائیاں دور نہیں ہو جاتی، جب تک ہمارے امراض قلب دور نہیں ہو جاتے، ہم کیسے نزدیکی بنا سکتے ہیں؟ کیسے ہم اسے دوسروں کو بتائیں یا ہم خود کیسے سیکھیں؟ ذرا غور کریں کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے تو گھر بیٹھے انتظار کرے کہ ہماری بیماری کم ہو جائے پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں، تو شاید ہی کوئی اس پر ہاں کہے گا کہ ہاں بہت ٹھیک بات ہے. کتنی احمقوں والی بات ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے انتظار کریں کہ کچھ بیماریوں ہم خود صحیح ہو جائیں پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں. بے شک شفا دینے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بتایا ہے کہ تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، شفا دینے والا اللہ ہے. لیکن جو روحانی بیماریاں ہیں، جو ہماری قلبی بیماریاں ہیں، اس کو صرف اور صرف قرآن سے ہی دور کیا جا سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57 میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، وشفاء لما فی الصدور، جو دلوں کے روگ کے لیے شفا ہے. اب شفا تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ قرآن. اور ہم اس سے ہی دوری حاصل رکھیں گے تو کیوں کر کے ہمیں شفا ملے گی؟ کیوں کر کے ہماری یہ کمیاں، یہ برائیاں، یہ دل کے جو غبار ہیں وہ دور ہو پائیں گے؟ کیوں کر؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سبھی کو قرآن کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پوری گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ ہم قرآن پر اقرار باللسان کے ساتھ ساتھ تصدیق بالقلب کے ساتھ ایمان لائیں اور اس پر اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں،
تاکہ اس سے ہمارا عمل بھی متاثر ہو سکے اور ہم اپنے فریضہ دعوت و تبلیغ کا کام بھی انجام دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو قرآن سے تعلق ہی تھا کہ انہیں حق الیقین حاصل تھا، اور ہم اس کے الٹے ہیں۔ ہمیں اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ صرف سن کر اور اس کو مان نہیں لینا ہوگا۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہاں یہ ہمارے لیے نازل کیا گیا، ٹھیک ہے، یہ ماننے سے ہماری مسئلے اور ہمارے یہ جو پستی ہے وہ بدل نہیں جائے گی۔ ہمیں دل سے ماننا ہوگا کہ یہ صرف اور صرف قرآن ہی اللہ کا کلام ہے اور اس کے سوا نجات کا کوئی ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا، اور واحد حل ہے ہماری اس زندگی کو عروج اور غلبہ حاصل کرنے کا کہ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں، جو ہمارے حالات ہیں وہ درست کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، سمجھیں اور اس کی تعلیمات کو عام کریں، اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کے لیے کہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سبھی کو قرآن کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گی قرآن کی ایک آیت سے، سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 21۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ نشانیاں ہم انسانوں پر بیان کرتے ہیں، لَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ اسے نصیحت حاصل کریں، اس پر غور و فکر کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ سسٹر امیمہ۔ ہم سبھی نے جانا کہ قرآن کتنی پرعظمت کتاب ہے، اتنی پرعظمت کتاب، وہ بھی اللہ کا کلام اور ہر ایک مسلمانوں کے گھروں میں موجود۔ اس کے باوجود بھی ہم جہاں پہلے ٹھہرے تھے وہی موجود ہیں آج بھی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ صاف ہے، قرآن سے دوری۔ اور اگر ایسا ہے تو اللہ سے دعا کریں، کیونکہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ اپنے کلام سے بے پناہ محبت، اس کی قدر، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں پیوست کر دے، آمین۔ اور آئیے اب آج کے پروگرام کی دوسرے اسپیکر سے آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ آج کے پروگرام کی دوسرے اسپیکر ہیں بہن اسما پروین۔ سسٹر اسما IERO کے سینئر گروپ کے ممبر ہونے کے ساتھ ہی ساتھ تقویٰ اسلامک اسکول کے ٹیچر بھی ہیں۔ بہن کی زندگی کا مقصد دعوت و تبلیغ ہے اور IERO کی زیادہ تر خدمات میں یہ پیش رہتی ہیں۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ریکویسٹ کریں گے کہ مائک پر آئیں اور اپنی گفتگو کی شروعات کریں۔ موضوع قرآن کے معجزات، بہن اسما پروین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزی سامعات، میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہو ہی چکے ہیں کہ آج کے اس جلسے کا عنوان ہے رمضان المبارک کا تحفہ قرآن مجید، اس کی عظمت و معجزات۔ قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں ابھی آپ نے جان ہی لیا کہ قرآن کتنا عظیم کلام ہے، اور آئیے اب قرآن کے معجزات کے بارے میں جانتے ہیں۔ معجزہ لفظ اعجاز سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے عاجز کرنا، یعنی وہ کام جس کے کرنے اور سمجھنے میں لوگ عاجز ہوں، جس کے کرنے کی انسان طاقت نہ رکھتا ہو۔
اور معجزہ ایک خدائی عمل ہے جو عالمگیر قوانین یا طبعی قوانین سے بالا تر اور ماورائے ادراک ہوتا ہے، یعنی انسانی سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے۔ اور اکثر دنیا میں کچھ لوگ اپنے کرامات دکھاتے رہتے ہیں جسے وہ معجزہ نام دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ اس کا ایک ایگزامپل ہے پرہلاد جانی کا۔ پرہلاد جانی نام کے ایک شخص نے اس بات کا کلیم کیا کہ اس نے 70 سال تک نہ تو کچھ کھایا اور نہ ہی پیا ہے، یعنی خود کو معجزے کے طور پر اس نے پیش کیا۔ اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب وہ 11 سال کا تھا تو اس کی زبان کو گاڈس نے ٹچ کیا تھا اور تب سے اس کے اندر سے کھانے اور پینے کی چاہت ختم ہو گئی ہے۔ اس بات پر کافی ریسرچز ہوتے رہے اور پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ پرہلاد جانی کے روم میں ایک ورکنگ ریفریجریٹر پایا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، جو شخص اس بات کا کلیم کر رہا ہے کہ وہ نہ تو کچھ کھاتا ہے نہ پیتا، اس نے 70 سال تک کچھ بھی نہ کھایا نہ پیا ہے، اس کے گھر میں اس کے روم میں ریفریجریٹر کی کیا ضرورت؟ یعنی دنیا میں جو لوگ بھی خود کو معجزے کے طور پہ پیش کرتے ہیں، معجزہ قرار دیتے ہیں، وہ اصل میں معجزہ نہیں بلکہ صرف لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کا طریقہ یا پھر خود کی پاپولیرٹی کے لیے یہ سارے ڈھونگ کیے جاتے ہیں۔ حقیقت میں معجزہ کیا ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھاتا ہے۔ جیسا کہ سوچئے، آگ جس کے اندر جلانے کی صفت ہے، جب اس میں آگ میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ جل جاتی ہے، لیکن اس میں کیا ہوا؟ اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اور وہ آگ نے ان کا کوئی اثر نہیں کیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے پر آگ کا کوئی اثر نہ ہونا، یہ ہے اصل میں معجزہ کی انسانی سمجھ سے بالا تر ہے۔ انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ کسی چیز کو یا کسی شخص کو آگ میں ڈالا جائے اور وہ اس کے اوپر کوئی اثر نہ کرے۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے حکم سے، کیا انسان سوچ سکتا ہے کہ کوئی شخص اس کے سامنے مر جائے اور وہ اس کو زندہ کر دے؟ ایسے عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے بناتے اور پھر اس نے پھونک دیتے اور وہ اللہ کے حکم سے اڑ جاتا۔ انسانی سمجھ سے بالا تر ہے یہ ساری چیزیں۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا بحر ارما کے 2 حصے ہو جانا اور اس میں خشکی کا راستہ نکل جانا اور اس راستے سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ کے پورے لشکر کا نکل جانا، یہ ہے معجزہ۔ کہ انسان کر سکتا ہے کیا کہ ندی میں فوراً راستہ بنا دے اور اس میں سے نکل جائے؟ کر سکتے ہیں کیا؟ انسان کی سمجھ سے، انسان کی طاقت سے باہر ہے یہ ساری چیزیں۔ جو چیز انسانی سمجھ سے ماورا ہو اصل میں وہی معجزہ ہے، انسان جس چیز کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اور معجزہ اپنے مقاصد کو تبھی پورا کر سکتا ہے جب کہ اس دور کے یا اس علاقے کے لوگ ان ساری چیزوں سے واقف ہوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر اور رسولوں کے ذریعے اسی طرح کے معجزے اس دور میں پیش کیے جس دور کے لوگ ان سارے علم و فن سے واقف تھے۔ جیسا کہ جس قوم میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا وہ قوم جادوگری میں اپنا ثانی نہ رکھتی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح کے معجزے پیش کیے۔ کیا کہ ان کو عصائے موسیٰ اور ید بیضہ دے دیا کہ سارے جادوگر جتنے جادوگر تھے ان کے سارے جادو دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو کہ طب میں یعنی میڈیسن میں مہارت حاصل کرتی تھی، میڈیسن میں بہت ترقی یافتہ تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا چیزیں دے کر پیش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام نابینا جو دیکھنے والے نہیں ہوتے ان کو بینا کر دیتے، اور جزامیوں یعنی کوڑھیوں کو ٹھیک کر دیتے اللہ کے حکم سے، اور اتنا ہی نہیں مردوں کو زندہ کر دیتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور اسی طرح سے اور جتنے علم و فن سے نوازا، جتنے ساری چیزوں سے نوازا، وہ اس دور کے لیے بالکل سمجھ سے الگ تھا، سمجھ سے لوگوں کے پرے تھا۔ یعنی ہر دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دور کے لوگوں کے علم و فن کے مطابق معجزے پیش کیے۔ اور اب جب کہ انسانی ذہن اتنا ارتقا کر چکا تھا کہ اس طرح کے معنوی معجزے انسان سمجھ سکتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسا معجزہ اس دور میں پیش کیا، ان لوگوں کے لیے پیش کیا۔ یعنی عصائے موسیٰ اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ ان سارے معجزات کا سردار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری معجزہ بھیجا،
جو تمام معجزات کا معجزہ ہے، جو میریکل آف میریکلز ہے، جو ان سارے معجزات سے کہیں زیادہ بڑا ہے، اور وہ معجزات جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور وہ معجزہ کیا ہے؟ قرآن حکیم۔ قرآن حکیم وہ معجزہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا، جو کہ تمام معجزات کا معجزہ ہے، اور اس کا کوئی ایک معجزاتی پہلو نہیں، یہ کئی طرح سے معجزہ ہے۔ قرآن مجید جس کے کئی معجزاتی پہلو ہیں، سب سے بڑا قرآن مجید کا جو معجزہ ہے وہ یہ کہ قرآن مجید فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے۔ فصاحت ورڈ فصیح سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے صاف، شفاف، شیریں، اور قرآن مجید کے جیسے صاف، شفاف، انسان کو سمجھ میں آنے والا اس جیسا کوئی کلام ہی نہیں ہے، اور قرآن مجید کو پڑھنے سے جو مٹھاس ملتی ہے اس جیسی مٹھاس دنیا کے کسی کلام میں نہیں، اور قرآن مجید کے جیسا بالیغ بھی کوئی کلام نہیں۔ یعنی اس کو جب جب انسان پڑھتا ہے اس کی گہرائی میں اترتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ذرا سوچئے، جس وقت قرآن مجید نازل کیا گیا، عرب کے لوگ خود کو، جو کہ عربی زبان میں ماہر تھے، جو خود کو عرب اور دوسرے کو عجم یعنی گونگا کہا کرتے تھے، جب ان کے سامنے قرآن مجید کو پیش کیا گیا تو وہ بالکل خاموش رہ گئے، گویا وہ خود گونگے ہو گئے ہوں، کیونکہ انہوں نے اس کے پہلے کبھی اتنا فصیح اور اتنا بلیغ کلام دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور آج بھی کوئی کتنا ہی عربی زبان کا ماہر شخص کیوں نہ ہو، قرآن جیسا کلام نہیں پیش کر سکتا۔ قرآن مجید خود اس بات کو اوپن چیلنج کر رہا ہے۔ فرمایا سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس سے گڑھ لیا ہے، تو لے آؤ اس جیسی 10 صورتیں تم بھی گڑھی ہوئی، اور بلا لو جسے چاہو اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ یعنی قرآن مجید خود چیلنج کر رہا ہے کہ اگر یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید خود سے گڑھ لیا ہے، تو پورا قرآن نہیں، قرآن کی جیسی صرف 10 صورتیں لے آؤ، اور جس کو چاہو اس کو مدد کے لیے بلا لو اللہ تعالیٰ کے سوا۔ اتنا ہی نہیں، فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 38 میں کہ اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ۔ یعنی ایک صورت سورہ کوثر بھی ہو سکتی ہے جو صرف 3 آیت پر مشتمل ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک لائن میں ایک پوری سورہ ہو گئی، لیکن کوئی اس چیلنج کو قبول کرنے کے کسی نے اس چیلنج کو قبول ہی نہیں کیا کہ وہ قرآن جیسی ایک سورہ بھی لا سکتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب بھی قرآن مجید میں ہی دے دیا۔ فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 83 میں، جس سے ہم نے اپنی گفتگو کی شروعات بھی کی، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ قرآن کا مثل بنا لائیں تو وہ اس جیسا نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی تمام انسان اور جن، ہر ایک انسان، سب لوگ مل جائیں، ساری طاقت اکٹھا کر لیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، جس کو بھی چاہے ملا لیں، قرآن جیسا لانا چاہیں تو اس جیسا لا ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہی ہے کہ قرآن جیسا کوئی کلام نہ دنیا میں تھا، نہ ہے، نہ آگے رہے گا۔ اور قرآن مجید کا کہ معجزاتی خد و خال محض ایک حرف بھی ہو سکتے ہیں جو خود کئی معنی دیتے ہیں کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کی کتنی آیت میں کتنی زیادہ گہرائی ہے۔ قرآن مجید ہر دور میں اپنے نئے معنوں کی تخلیق کرتا جاتا ہے، اور ہر دور میں قرآن مجید کی جو تعویل کی جاتی ہے وہ اس دور کے لیے بالکل لوگوں کے اطمینان کرنے لائق، لوگوں کے قبول کرنے لائق ہوتی ہے۔ یعنی قرآن مجید کی جس آیت کی جو تعویل پہلے دور میں کی گئی وہ اس دور کے لوگوں کے لیے بھی بالکل ٹھیک تھی، اور آج جو قرآن مجید کی تعویل کی جا رہی وہ آج کے لیے بھی بیسٹ ہے۔ سائنس کی کچھ آیات ایسی ہیں جو انسان آج پڑھتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ آیت تو آج سائنس کا دور ہے تو آج ہم کو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آ رہی، پہلے کے دور میں لوگوں نے کیا سمجھا ہوگا۔ لیکن پہلے کے دور میں بھی جو تعویل کی گئی وہ ان لوگوں کے لیے بھی اطمینان دینے والی تھی، اور آج ہم کو سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے تو آج بھی ہم کو اطمینان دینے والی ہے۔ پہلے بھی قرآن نے خود کو پروف کیا
لٹریچر کے ذریعے کہ قرآن جیسا فصیح اور بلیغ کلام کوئی نہیں تھا، اور آج سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو آج بھی قرآن مجید خود کو پروف کر رہا ہے. اور آگے آنے والا دور پتہ نہیں کیا دور ہو، کس چیز کا دور ہو، اس دور میں بھی قرآن مجید خود کو پروف کرے گا. کیونکہ قرآن مجید صرف ایک قوم، ایک قبیلے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے یہ قرآن. اور ہر دور میں قرآن خود کو پروف کرتا رہا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہی ہے. اور قرآن مجید جو کہ ہر دور میں اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے. فرمایا سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 34 میں، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو اکٹھا کریں گے ہی نہیں؟ ہاں ہم ضرور کریں گے، ہم تو اس چیز پر بھی قادر ہے کہ تمہاری پوڑ پوڑ تک درست کر دیں. اس آیت کو پہلے کے لوگوں نے بھی سمجھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ ایک انسان کی پوڑ پوڑ تک درست کر دے، کیونکہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اور آج اس آیت کی تعویل آج ہم بہتر طریقے سے آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پوڑ پوڑ درست کرنے کا مطلب کیا تھا. فرانسس گالٹ نے 1880 میں انسانوں کی پہچان کے لیے فنگر پرنٹس نکالنے کا طریقہ اپنایا. اور آج ہم جانتے ہیں کہ نہیں، دو انسانوں کی انگلیوں کے نشان ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ دو جڑواں بہنوں کی بھی فنگر پرنٹس ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ پوڑ پوڑ تک درست کر دے گا، یعنی انسانوں کی پہچان بھی درست دکھا دے گا اس وقت انسانوں کی فنگر پرنٹس کے ذریعے. تو اس طرح سے قرآن مجید نے پہلے بھی پروف کیا اور آج بھی قرآن مجید پروف کر رہا ہے. آج کے دور کے لیے بھی قرآن مجید نشانی ہے. قرآن مجید ایسا کلام ہے جو کہ کبھی بھی انسان چاہے جتنا اس کو پڑھ لے اس سے کبھی سیچوریٹ نہیں ہوتا. یعنی انسان کتنا پڑھے گا، کوئی کتاب کو کتنا زیادہ پڑھتا ہے، کوئی بک اس کو بہت زیادہ پسند آئی تو کیا کرے گا، ایک بار پڑھے گا، 2 بار پڑھے گا، 3 بار پڑھے گا. بہت زیادہ پسند ہے، کچھ دنوں کے بعد نکال کے پھر پڑھے گا، 4 بار 5 بار، اس سے زیادہ تو انسان کہے گا بس اب نہیں پڑھا جاتا ہے. پہلے جو مزہ آتا تھا وہ اب تو آتا ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ اس کی یہ فیلنگ ہو جاتی ہے کہ اگر اب ہم سے کوئی یہ کہے کہ تم پیسہ لے لو کچھ اور یہ بک کو پھر سے پڑھ دو تو انسان کہے گا نہیں اب ہم نہیں پڑھ سکتے. لیکن قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ انسان ساری زندگی بھی پڑھے تو اس سے کبھی سیر نہیں ہو سکتا. قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ انسان پوری زندگی اس کو پڑھتا ہے اور ہر بار قرآن مجید کی کچھ آیات کو دیکھ کر گویا ایسا لگتا ہے کہ ارے اس آیت کو جیسے ہم نے پہلے کبھی پڑھا ہی نہیں، ارے یہ آیت تو ایسی ہے جیسے ہم نے پہلے کبھی دیکھا نہیں، آج پہلی بار اس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں. یہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ انسان جب پڑھے تب اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. ذرا سوچیے جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی سورہ مزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 4 اور اتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھا کرو، اس وقت کتنا کلام آیا تھا، 3 یا 4 وحی تھی. اس تھوڑے سے کلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھا کرو. یعنی اتنے تھوڑے سے کلام کو بھی انسان پڑھے گا نا تو کبھی بھی سیچوریٹ نہیں ہوگا کہ اب بالکل ہم سیر ہو چکے قرآن مجید سے، اب اس کو بالکل ہمیں سمجھ میں آ گیا. تو انسان قرآن مجید کو چاہے جتنا پڑھے اس سے کبھی بھی سیر نہیں ہوتا، اس سے کبھی بھی سیچوریٹ نہیں ہو سکتا. یہ دنیا کی ایسی کتاب ہے کہ جو انسان ساری زندگی پڑھتا ہے. اور قرآن مجید ایسا کلام ہے جو کہ انسان کی فطرت کے مطابق بات کرتا ہے. یعنی انسانی فطرت جس چیز کو قبول کرتی ہے قرآن مجید ہم سے وہی بات کرتا ہے. جیسے سچ بولنا ہر انسان جانتا ہے کہ اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا بری بات ہے. ہر انسان سچ کو پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ کرتے ہیں نا. ہر انسان سچ کو پسند کرتا ہے، جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے اور سچوں کا ساتھ دینا پسند کرتا ہے. اور قرآن مجید بھی ہم سے یہی کہہ رہا ہے سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 119 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. یعنی ہم خود بھی سچ کو پسند کرتے ہیں اور قرآن مجید بھی ہم سے اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو. اسی طرح ہر انسان انصاف کو پسند کرتا ہے اور ناانصافی کو قطعی پسند نہیں کرتا ہے، ناانصافی کو قطعی اچھا نہیں جانتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھولے رہتے ہیں اس بات کو، لیکن جب کوئی ہمارے ساتھ ناانصافی کرے تب ہم کو بڑا یاد آتا ہے ارے انہوں نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی، اچھا نہیں کیا، اللہ ان کو سمجھے گا. یعنی دل میں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ انصاف کرنا اچھی بات ہے، انصاف کو ہی ہم دل میں محبوب رکھتے ہیں. اور قرآن مجید بھی ہم سے یہی کہہ رہا ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 152 میں، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بات کہو تو انصاف کی کرو چاہے وہ تمہارے رشتہ دار ہی ہوں.
اور اسی طرح سے کوئی بھی شخص ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے. پسند کرتے ہیں کیا؟ نہیں نا. ہر انسان ظلم کو ناپسند کرتا ہے. اور قرآن مجید ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 19 میں وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، تم میں سے جس نے ظلم کیا ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے. یعنی انسان جس چیز کو پسند کرتا ہے قرآن مجید بھی اس سے وہی بات کہہ رہا ہے. جس چیز کو انسان ناپسند کر رہا ہے قرآن مجید بھی اسی بات کا ذکر قرآن کر رہا ہے. یعنی انسانی فطرت کے مطابق ہی قرآن مجید بات کر رہا ہے. ایسا نہیں کہ ہماری فطرت کے خلاف قرآن مجید میں کوئی بات ہے. ہر بات انسان کی فطرت کے مطابق ہے قرآن مجید میں. اور قرآن مجید ایسا کلام ہے، اس کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ اس کی شریعت، اس کے لاز کبھی چینج نہیں ہوئے. یعنی قرآن مجید نے جو قانون پیش کیے نا وہ 1400 سال پہلے بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہیں اور قیامت تک وہی رہیں گے. اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی. چاہے بنیادی قوانین ہو توحید، آخرت اور رسالت کے بارے میں کہ وہ بھی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک وہی ہیں، توحید اور رسالت اور آخرت کے دلائل، اور قیامت تک وہی رہیں گے. اور باقی جو قوانین یعنی جیسے کہ کرمنل لاز وہ بھی قرآن مجید میں پہلے بھی تھے، جیسے کہ چوری کرنے کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کام کا جو انہوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. یعنی چوری کرنے کی سزا قرآن نے کیا بتا دی کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، تاکہ کوئی انسان چوری کرنے سے پہلے 10 بار سوچے گا اور پھر اس گناہ سے باز آ جائے گا. اسی طرح سے قرآن نے جو سورہ نور سورہ 24 آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور زنا کرنے والے مرد و عورت دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ. یعنی قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ زنا کرنے والے چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. تاکہ وہ کیوں یہ قرآن مجید نے کہا؟ تاکہ وہ انسان جو یہ گناہ کر رہا ہے وہ اس گناہ سے باز آ جائے. اور قرآن مجید نے جو بھی کرمنل لاز پہلے پیش کیے تھے، یعنی جو چوری کی سزا، جو زنا کی سزا اور جو باقی چیزوں کی جو سزائیں وہ پہلے بھی وہی تھیں اور آج بھی وہی ہیں اور ہر دور کے لیے اپلائی کرنے لائق ہیں. اس میں چینج کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں نے جو قانون پیش کیا وہ بیسٹ ہے، اس سے بہتر کوئی قانون پیش نہیں کر سکتا. اور قرآن نے جو پرسنل لاز پیش کیے یعنی نکاح سے ریلیٹڈ جو قرآن مجید نے بتایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 3 میں کہ عورتوں میں سے جو بھی تم کو پسند ہو ان سے نکاح کر لو، 2 یا 3 یا 4، لیکن اگر تمہیں انصاف نہ کرنے کا خطرہ ہو تو ایک ہی کافی ہے. یعنی قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی عورت پسند آ جائے تو اس سے نکاح کر لے، 2 سے 3 سے یا 4 سے، لیکن شرط کیا بتائی؟ لیکن اگر ان چاروں بیویوں میں انصاف نہ کرنے کا خطرہ لگ رہا ہے تو ایک ہی بہتر ہے. اور اتنا ہی نہیں، فرمایا سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 میں وَاشْهَدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ اور آپس میں سے 2 عادل شخصوں کو گواہ کر لو. یعنی نکاح میں 2 ایسے شخص کو رکھو جو کہ انصاف کرنے والے ہیں. کبھی ہم نے اس بات کو سوچا کہ قرآن مجید نے جو بھی قانون پیش کیے، جو بھی شریعت پیش کی، کس طرح سے کہ اس سے معاشرے کے کسی ایک فرد کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہونے پائے، کوئی ایک فرد بھی دھوکہ نہ کھا سکے، اس طرح کے قانون قرآن مجید نے پیش کیے. اور وراثت کی تقسیم کے لیے جیسے قرآن مجید نے بتایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 7 میں کہ ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ترکے میں مردوں کا بھی حصہ اور عورتوں کا بھی، خواہ مال کم ہو یا زیادہ، حصہ مقرر کیا ہوا ہے. یعنی ماں باپ اور جو قریبی رشتہ دار جو بھی پراپرٹی چھوڑ کر جائیں اس میں سے صرف مردوں کا ہی حصہ نہیں ہے، جو کہ عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، صرف مردوں کا حصہ نہیں بلکہ عورتوں کا بھی حصہ مقرر کیا گیا ہے. اور کتنا یہ بھی قرآن مجید نے بتا دیا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 میں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. یعنی کتنا حصہ ہے یہ بھی بتا دیا. قرآن مجید نے ہر ایک چیز کو بالکل واضح بتا دیا ہے. اور قرآن مجید نے جو بھی قانون پیش کیا وہ بالکل ایسا قانون پیش کیا کہ وہ ہر دور کے ہر انسان کے لیے اپلیکیبل ہے اور وہ کبھی چینج نہیں ہوا، جبکہ دنیا کے تمام قوانین چینج ہوتے رہتے ہیں.
یعنی دنیا میں کوئی بھی شخص کوئی بھی قانون بناتا ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے کچھ ٹائم کے لیے ہوتا ہے. جیسے اگر ہم انڈین کانسٹیٹیوشن کو ہی دیکھ لیں, کب سے بنا ہے انڈین کانسٹیٹیوشن؟ 1950 سے نا, اور یہ کون سا ایئر چل رہا ہے؟ 2013, یعنی ٹوٹل 63 ایئرس. اور ان 63 ایئرس میں انڈین کانسٹیٹیوشن 98 ٹائمس چینج ہو گیا. یہ حال ہے. اور 1975, 1987, 1990, 2000 ان 4 سالوں میں ہر سال انڈین کانسٹیٹیوشن ہر سال میں 5 بار چینج ہوا ہے. اور جو سب سے زیادہ ٹائم تک جو قانون چلا ہے وہ 2006 میں, اور وہ بھی کتنے سال تک؟ صرف 4 سال تک. یہ انسانی ذہن کا بنایا ہوا قانون ہے کہ وقتاً فوقتاً اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون, اس میں کسی تبدیلی کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو قانون پیش کیا ہے, اگر وہ لاگو ہو جائے تو دنیا میں نہ تو اتنے جرم پھیلیں گے اور نہ ہی بدامنی, کیونکہ قرآن نے ہر جرم کو اس طرح سے روکنے کے پورے طریقے بتا دیے, ہر جرم کی اس طرح سے سزا مقرر کر دی, ہر ایک چیز کو اس طرح سے واضح کر دیا کہ اگر اسلامی شریعت جہاں پر لاگو ہو جائے تو وہ پورا ہر جگہ امن ہی امن ہوگا. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ قرآن مجید کی شریعت آج تک نہیں چینج ہوئی اور ہر دور میں لاگو کرنے لائق تھی قرآن مجید کی شریعت. اور قرآن مجید کے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں ہر طرح کی باتیں موجود ہیں. اگر ہم کسی بک کو اٹھائیں تو سائنس کی بک ہوگی تو اس میں جغرافی کے بارے میں تو ہم کو نہیں مل جائے گا, اور اگر ہسٹری اٹھائیں ہم تو ہسٹری میں ہم کو اکنامکس کی تو ڈیٹیلز نہیں مل جائیں گی نا. لیکن قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ اس میں ہر طرح کی باتیں موجود ہیں, اس میں سائنس کی بھی باتیں موجود ہیں. فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 56 میں کہ تو جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان کو ہم آگ میں ڈالیں گے, اور جب ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ہم انہیں نئی کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. ایڈوانس ٹیکنالوجی اور انوینشن کے پہلے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ انسان کی تکلیف کو احساس کرنے کا سارا دار و مدار دماغ پر ہے, لیکن آج سائنس ہم کو بتاتی ہے کہ پین ریسیپٹرز اصل میں تو ہماری اسکن میں بھی ہیں, کہ انسان اسکن کی جو اندر کی جو لیئر ہے اس کے ذریعے سے اس میں انسان کے درد کا احساس ہوتا ہے. جب پروفیسر تیگا تیجا سین نے جب اس بات پر ریسرچ کیا, یعنی پین ریسیپٹرز کے بارے میں جب ریسرچ کیا تو ان کو یہ معلوم ہوا, بعد میں یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں پین ریسیپٹرز کے بارے میں 1400 سال پہلے موجود ہے. پہلے تو ان کو یقین نہیں ہوا, لیکن جب انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو بالکل حیران رہ گئے کہ قرآن مجید میں پین ریسیپٹرز کے بارے میں تو اتنے پہلے سے موجود ہے, اور مان گئے کہ یہ قرآن حق ہے کیونکہ جو بناتا ہے وہی تو بتا سکتا ہے نا. اور پھر کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اور قرآن مجید میں یعنی سائنس کی باتیں بھی ہیں کہ سائنس کی پوری ڈیٹیلز قرآن مجید میں ملتی ہیں, اور اکنامکس کی بھی باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں کہ کس طرح سے اکنامک سسٹم ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. فرمایا سورہ ہمزہ سورہ نمبر 104 آیت نمبر 12 میں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. خرابی ہے ایسے شخص کی جو ایپ ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہے, جو مال کو جمع کرتا جائے اور ان کو گنتا جائے. یعنی قرآن مجید نے مال کو جمع کرنے کے لیے قطعی پسند نہیں کیا ہے, مال کو جمع کر کے رکھنے کے لیے ناپسند کیا قرآن مجید نے. اور اتنا ہی نہیں, ہر صاحب حیثیت پر زکوٰۃ کو فرض کر دیا, اور تاکہ ہر ایک شخص کے پاس کسی ایک شخص کے پاس بھی مال جمع ہو کے نہ رہ جائے, ایک جگہ مال سمٹ کے نہ رہ جائے. اور ان مال میں سے کچھ لوگوں کا یعنی جو معاشرے میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا حق رکھ دیا. فرمایا سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ عزیز حکیم.
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صدقات تو صرف فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل پرچائے جاتے ہوں اور گردنوں کو چھڑانے میں اور غلاموں کو اور گردنوں کو چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور راہر و مسافر کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. یعنی جن کے پاس مال ہے ان مال میں ان ضرورت مند معاشرے کو ان ضرورت مند لوگوں کا حق چھوڑ دیا قرآن مجید نے تاکہ وہ مال ایک جگہ سمٹ کے نہ رہے, ان ضرورت مند لوگوں کے پاس وہ مال جائے. اور یہی نہیں, قرآن مجید میں ربا یعنی کہ سود اس کو حرام قرار دے دیا, انٹرسٹ کو حرام قرار دے دیا, کیونکہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ سود سے امیر اور غریب ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی اس طرح سے اکنامک سسٹم کو مینٹین کرنے کے لیے قرآن مجید نے پورا طریقہ بتا دیا ہے اور بیسٹ اکنامک سسٹم پیش کیا قرآن مجید نے. اور قرآن مجید نے پولیٹکس یعنی سیاست کی بھی باتیں ہیں, ہیومن رائٹس کے بارے میں قرآن مجید نے پوری تفصیل سے بتا دیا کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں, بیوی بچوں اور عورتوں اور غلاموں کے کیا حقوق ہیں. اتنا ہی نہیں, دشمنوں کے بارے میں بھی قرآن مجید نے بتا دیا. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی قوم کی عداوت تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے اور انصاف کرو, یہی تقویٰ سے قریب تر ہے. یعنی دشمنوں کے لیے بھی قرآن مجید نے بتا دیا کہ دشمنی میں تم کسی کے ساتھ انصاف کرنے سے نہ رک جانا. پولیٹکس میں یعنی پولیٹیکل سسٹم کو جو اسلام نے جو قرآن مجید نے پیش کیا اس کے جیسا کوئی پیش کر ہی نہیں سکا, نہ کر سکتا ہے. بیسٹ پولیٹیکل سسٹم بھی قرآن مجید نے پیش کیا ہے. اور قرآن مجید میں ہسٹری بھی موجود ہے, یعنی پچھلے انبیاء اور جو بھی اللہ کے فرما بردار بندے تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے سربلندی دی, اور جو اللہ کے نافرمان لوگ تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح غارت و برباد کر دیا. یہ پوری ڈیٹیلز ہم کو قرآن مجید میں ملتی ہیں. اور قرآن مجید نے جتنے اسٹرانگ کانفیڈنس کے ساتھ ہسٹری بیان کی وہ دنیا کی کوئی کتاب اس طرح سے بیان نہیں کر سکتی. اور قرآن مجید نے جو بھی باتیں پیش کی وہ اس طرح سے کی ہیں کہ پوری منظر کشی ہو جائے, گویا انسان اپنی خود کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اس طرح سے قرآن مجید نے ہر چیز واضح بتایا ہے. یعنی قرآن مجید نے ہر ایک بات کو ڈسکس کیا, ہر ایک بات کو بتا دیا. سائنس, اکنامکس, جغرافی, یہاں تک کہ میتھمیٹیکل میریکلس بھی قرآن مجید میں موجود ہیں, یعنی ریاضیات کے متعلق بھی قرآن مجید میں معجزات موجود ہیں. ورڈز کے ریپیٹیشن کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی قرآن مجید میں اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے. یوم یعنی کہ دن, وہ پورے قرآن میں 365 ٹائمز یوز ہوئے ہیں. اور ہم جانتے بھی ہیں کہ سال میں 365 دن ہوتے ہیں, یعنی 365 دن ہوتے ہیں. اور ایام یعنی کہ یوم کا پلیورل وہ پورے قرآن میں 30 ٹائمز یوز ہوا ہے, اور ایک مہینے میں 30 دن بھی ہوتے ہیں. اسی طرح سے قمر یعنی کہ چاند پورے قرآن میں 12 بار استعمال ہوا ہے. اور اس بات کو بھی ہم بہتر جانتے ہیں کہ سال میں 12 چاند ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے 7 سماوات یعنی کہ 7 آسمان پورے قرآن میں 7 بار استعمال ہوا ہے. اور خلق السماوات یعنی کہ آسمانوں کا پیدا کیا جانا وہ بھی پورے قرآن میں 7 بار یوز ہوا ہے. یعنی 7 آسمان پورے قرآن میں 7 بار, اور 7 آسمان کا پیدا کیا جانا وہ بھی پورے قرآن میں 7 بار استعمال ہوا ہے. اور زکوٰۃ پورے قرآن میں 32 ٹائمز یوز ہوا ہے. اور زکوٰۃ میں ہی برکت ہے, اور برکات ورڈ بھی قرآن مجید میں 32 ٹائمز یوز ہوا ہے. یہی نہیں, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال ہو بہو عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے. اور پورے قرآن میں 25 ٹائمز آدم علیہ السلام کا نام ہے, اور 25 ٹائمز ہی عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام ہے. یہاں تک کہ مصحف کے اعتبار سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 تک آنے میں آدم علیہ السلام کا نام بھی 7 بار آ رہا ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی 7 بار ہی آ رہا ہے. اسی طرح سے انسان ورڈ پورے قرآن میں 65 ٹائمز یوز ہوا ہے. اور انسان جن چیزوں کا مرکب ہے یعنی جن چیزوں سے بنا ہے, جن اسٹیجز سے بنا ہے, ان کا کیلکولیشن بھی 65 آ رہا ہے. تراب یعنی کہ مٹی پورے قرآن میں 17 ٹائمز یوز ہوا. نطفہ یعنی کہ ڈراپ آف اسپرم وہ پورے قرآن میں 12 ٹائمز یوز ہوا. علقہ یعنی کہ ایمبریو پورے قرآن میں 6 ٹائمز یوز ہوا. مضغہ یعنی خون کا لوتھڑا وہ پورے قرآن میں 7 ٹائمز یوز ہوا. عظامہ یعنی کہ ہڈی پورے قرآن میں 15 ٹائمز یوز ہوا. اور لحمہ یعنی کہ گوشت پورے قرآن میں 12 ٹائمز یوز ہوا. اور ان ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کریں گے تو ٹوٹل 65 آ رہا ہے.
ذرا سوچیے کہ قرآن مجید نے صرف ساری چیزیں سائنس، اکنامکس، جغرافی، ان ساری چیزوں کو ہی نہیں بیان کیا، بلکہ میتھمیٹیکل میریکلس بھی قرآن مجید نے چھوڑ دیے ہیں کہ ہر فیلڈ کا انسان قرآن مجید سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، چاہے جس فیلڈ کا انسان ہو، جس عقل و فہم کا انسان ہو، اگر وہ سلیم الفطرت شخص ہے تو وہ قرآن مجید سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ اور قرآن مجید دنیا کی ایسی بک ہے جو ورڈ ٹو ورڈ حفظ کی جا سکتی ہے، جبکہ دنیا کی کسی کتاب کو بھی انسان ورڈ ٹو ورڈ نہیں لرن کرتا ہے۔ یہاں تک کہ دوسرے مذاہب کے جو علماء ہیں وہ بھی اپنی کتاب کو پورا کا پورا لرن نہیں کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک انسان جب قرآن مجید کو حفظ کرنا چاہے تو پورا کا پورا قرآن مجید کو حفظ کر سکتا ہے، چاہے وہ بچے ہوں یا بوڑھے۔ اگر قرآن مجید کو حفظ کرنا جو چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ ہر انسان اس کو حفظ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کیسا بنایا ہے؟ ابھی ہم نے مس امیمہ سے بھی سنا تھا، سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17، 22، 32 اور 14، 4 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے آسان بنایا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایسا بنایا ہی ہے کہ کوئی انسان اس کو حفظ کرنا چاہے تو بآسانی اس کو حفظ کر سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا ہی اعجاز ہے کہ انسان اس کو ورڈ ٹو ورڈ اپنے سینوں میں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اور قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے کہ کوئی بھی سلیم العقل، کوئی بھی سلیم الفطرت شخص قرآن مجید کو پڑھ کر یا اس کو سن کر قبول کیے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ یعنی قرآن مجید نے ایسی باتیں پیش کی ہیں کہ کوئی بھی عقل و فہم رکھنے والا انسان مان لے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا تاریخ میں، کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو سنا تو وہ مان گئے کہ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے بلکہ یہ قرآن حق ہے، اور کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یعنی قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ کوئی بھی عقل والا انسان اس کو قبول کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن مجید جب کسی انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے، جب کسی شخص کے اندر قرآن مجید داخل ہو جاتا ہے تو بالکل بدل جاتا ہے، اس کا ظاہر، اس کا باطن سب بالکل بدل جاتا ہے۔ ایک شخص جو ظلم و ناانصافی کیا کرتا تھا، قرآن اس کے اندر داخل ہو جانے سے انصاف کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ وہ شخص جو بد اخلاقی کے دلدل میں چلا جا رہا تھا، قرآن جب اس کے اندر سرایت کر گیا تو حسن اخلاق اس کا شیوا بن جاتا ہے۔ ایک شخص جو دنیا کی رنگینوں میں الجھا ہوا تھا، قرآن مجید اس کے اندر داخل ہو جانے کی وجہ سے وہ اس کی آخرت کی کامیابی اس کی اصل منزل بن جاتی ہے۔ یعنی قرآن مجید ایسی باتیں پیش کرتا ہے کہ انسان کو وہ بالکل بدل دیتا ہے۔ انسان بالکل پہلے جیسا نہیں رہتا جیسے وہ گناہوں میں لپٹا ہوا تھا، بلکہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے گویا قرآن مجید کی آیت کی طرح فرمایا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت 162 میں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بالیقین میری نمازیں، میری تمام عبادتیں، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس طرح سے قرآن مجید جو کہ اتنا زیادہ عظیم کلام ہے، جو اتنے سارے معجزات کا معجزہ ہے، جو تمام معجزات کا جو معجزے پہلے آ چکے ان سارے معجزات کا سردار ہے، اس کی عظمت اور اس کے معجزات کو جان کر اس کو صرف اپنے گھر کی شان بنا کر نہ رکھ لیں کہ چند رسومات میں، چند رسموں کے لحاظ سے کچھ ٹائم پر ہی ہم قرآن مجید کو نکالیں اور پھر اس کے مقصد کو فوت نہ کر دیں، بلکہ قرآن مجید کو اپنی زندگی میں اتاریں، اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں۔ قرآن مجید ہی وہ نور ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں صحیح راستے پر چل سکتے ہیں، دنیا کے اندھیرے راستے سے بچ کر روشنی کے راستے پر آ سکتے ہیں، دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ قرآن مجید ہی وہ کلام ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں امن اور چین اور آخرت میں بھی امن حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ رمضان جو اتنا مبارک مہینہ چل رہا ہے، صرف اس مہینے میں ہی قرآن کی تلاوت اور اس پر قرآن مجید پر عمل نہ کریں، بلکہ باقی کے 11 مہینے میں بھی قرآن سے اپنا تعلق بنائے رکھیں،
قرآن مجید کی اور عظمت اور معجزات کو جان کر اس کو بوسے دینے کے بجائے اس کو اپنے گھر کی سب سے اونچی شیلف پر دھول پڑنے کے لیے نہ رکھ دیں، بلکہ اس کو اپنا ہادی، اپنا رہنما بنا لیں اور اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں، اور پھر دیکھیے ہماری دنیا بھی امن میں ہوگی اور آخرت بھی پرسکون ہوگی۔ ایک آیت کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123 and 124 میں، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو میری ہدایت کی پیروی کرے وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا، اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی، اور بروز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا معهم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کی عظمت، اس کے معجزات اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست کر دے، ہماری زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھال دے، اور روز آخرت ہم اپنے رب سے اس حال میں ملے کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر سسٹر اسما۔ ہم نے تفصیل سے قرآن کے معجزات موضوع پر گفتگو سنی۔ ہم نے جانا کہ قرآن کئی طرح سے معجزہ ہے۔ ہم لفظ معجزہ سے بھی واقف ہوئے، یعنی ہم نے جانا کہ یہ لفظ صرف نبی اور رسولوں کے ساتھ ہی خاص ہے۔ قرآن آخری معجزہ ہے اور ہمارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن وہ ہدایت نامہ ہے جسے نصیب ہو جائے اس سے بڑھ کر خوش قسمت کوئی نہیں۔ قرآن اور رمضان کا گہرا ربط ہے۔ یہاں اٹھنے سے پہلے اپنے آپ سے ہم یہ وعدہ کر لیں کہ جو تھوڑے سے دن بچے ہیں رمضان گزرنے میں، کیونکہ رمضان کا یہ آخری اور تیسرا عشرہ ہم سے الوداعی کلمہ کہہ چکا، بس ہم سے ودا ہونے ہی والا ہے، تو اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ اس رمضان کے جانے سے پہلے قرآن کو اپنے اندر داخل کروا کے ہی چھوڑیں گے، قرآن کے قریب ہو جائیں گے، اور قرآن جیسی عظیم نعمت کو ہم اپنی زندگیوں میں ڈھال لیں گے انشاءاللہ، اور پھر پوری زندگی انشاءاللہ ثابت قدمی کے ساتھ اس پر جمے رہیں گے۔ اللہ توفیق دے۔ اور اب وقت ہے سوال و جواب راؤنڈ کا۔ اس سے پہلے کہ ہم شروعات کریں سوال و جواب کے سیشن کی، ایک خاص اناؤنسمنٹ کے بعد انشاءاللہ اس کی شروعات کرتے ہیں۔ جو خواتین چاہتی ہیں کہ IRO کے پروگرام انہیں SMS کے ذریعے حاصل ہوں، وہ رجسٹریشن فارم فل اپ کر دیں جو کہ ڈونیشن کاؤنٹر پر دستیاب ہے۔ اور اب سوال و جواب راؤنڈ۔ ہمارے بیچ سوال و جواب کے لیے محترمہ اسما شمس صاحبہ موجود ہوں گی۔ بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں ہم مسز اسما شمس صاحبہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ مائک پر آئیں اور سوالوں کا جواب دیں۔ محترمہ اسما شمس صاحبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزی سامعات، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے سوال و جواب سیشن میں۔ اسلامی طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام کا پہلا سوال ہے، بہن اپنا نام نہیں لکھتی ہیں۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت زیادہ ضروری ہے یا سمجھ کر پڑھنا؟
کیونکہ جب ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں تو وقت زیادہ لگتا ہے اور تلاوت نہیں کر پاتے۔ بہن کا سوال ہے کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت زیادہ ضروری ہے یا سمجھ کر پڑھنا، کیونکہ جب ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں تو وقت زیادہ لگ جاتا ہے اور تلاوت اتنی زیادہ ہو نہیں پاتی ہے۔ بہن بہت پریکٹیکل سوال ہے آپ کا۔ آپ چاہتی ہیں کہ آپ زیادہ تلاوت کریں، وجہ اس کی یہ ہے ضرور کہ آپ کو زیادہ ثواب ملے۔ ایگزیکٹلی یہی چاہتی ہیں نا کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب مل جائے۔ تو بہن ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ہمارا جو ثواب کا کیلکولیشن ہے نا وہ بڑا ناقص ہے، کہ ہم جتنی زیادہ تلاوت کریں گے ایون بنا سمجھے تو ہمیں بہت ڈھیر سارا ثواب ملے گا، جبکہ اس کی حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 باب نمبر 17 حدیث نمبر 219، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو ذر سے کہ اے ابو ذر، اگر تم قرآن کی ایک آیت پر تدبر کرو گے، یعنی غور و فکر کے ساتھ اسے پڑھو گے، تو وہ تمہارے لیے 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا 100 رکعت نفل صلاۃ سے بہتر ہے، اس سے زیادہ ثواب دے جائے گا۔ تو آپ یہ ہرگز خوف نہ کریں کہ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اور خصوصاً تدبر کرتے ہیں، گہرائی میں اتر کر جب پڑھتے ہیں، تو جہاں ہم ایک پارہ تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے تھے جتنا ٹائم لے کر، سمجھ کر پڑھتے ہیں تو 1 رکوع رہ جاتا ہے، تدبر کرتے ہیں تو 3 آیات رہ جاتی ہے محض۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جو آپ کا 1 گھنٹے کے لیے آپ بیٹھے تھے یا 1-2 پارہ پڑھنے کے لیے بیٹھے تھے، اس سے بہتر ہے کہ آپ 1 یا 2-3 آیات کا تدبر کریں، اس سے بہت بہتر ہے ثواب کی نظر سے بھی اور آپ کی زندگی میں ہدایت داخل ہونے کی نقطۂ نظر سے بھی۔ تو اس لیے میرے نزدیک قرآن کو سمجھا جانا اور اس پر غور و فکر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ایون رمضان المبارک میں، رمضان المبارک اس لیے ہرگز نہیں آتا کہ ہم زیادہ سے زیادہ ختم قرآن کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے 8 سال تک سورہ بقرہ کے تدبر میں لگا دیے۔ ہم کیوں اتنا 100 مائلز پر آور کی سپیڈ سے پڑھتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں، اس سے ہمیں کیا مل جانے والا ہے؟ یہ ہمارے دماغ کی سوچ ہے کہ جتنا زیادہ پڑھ لیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ بغیر سمجھے پڑھنے پہ بھی ثواب دیتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو الف لام میم تو تم کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ ایک پہ 10 نیکی کا۔ اور الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے، ایک حرف نہیں ہے، بلکہ 3 حرف، الف 1 لام 1 میم 1۔ تو الف لام میم 3 حرف والا ایک لفظ پڑھنے پر 30 نیکی پتہ چلی ملتی ہے۔ لیکن اگر سمجھا جائے، غور و فکر کیا جائے تو یہ 30 300 700 اور پتہ نہیں کتنا 100 اور 1000 بن سکتی ہے۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے پہ زور دیجئے، اور اگر آپ سے ممکن ہو سکے تو 2 سبق چلائیے، ایک تلاوت کا اور ایک سمجھنے کا اور تدبر کا، الگ الگ سبق چلائیے۔ ایک تیزی سے اگر چل رہا ہے تو چلنے دیجئے، ایک دوسرا ٹائم جب آپ کو قرآن مطالعہ کرنے کا ہو اس وقت آپ غور و فکر کے ساتھ ہی پڑھیں، چاہے کتنی کم اسپیڈ میں آپ پڑھ رہے ہوں۔ اسپیڈ معنی نہیں رکھتا، اس پر غور و فکر کرنا معنی رکھتا ہے، اور اسی غور و فکر کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، اس کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ لیکن خالی اگر ہم اسپیڈ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ کچھ بھی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہی ہوتا ہے جو کہ سماج میں ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کتنے ہی قرآن کے قراء ہیں، پڑھنے والے ہیں، لیکن ان کی زندگیاں ذرا بھی نہیں بدلتی، سالہ سال قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، 10 سال 20 سال 50 سال پوری عمر کرتے ہیں، حلال و حرام میں فرق نہیں معلوم رہتا، انصاف ان کے مزاج میں نہیں ہوتا، معاملات ان کے درست نہیں ہوتے، کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوتی ان کی زندگی میں۔ تو بہت تیزی سے بھاگنے کے بجائے سمجھ کر پڑھیے، وہ زیادہ مفید ہے دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے، ثواب کے بھی اعتبار سے۔ امید ہے جواب پر آپ عمل کریں گی۔ بہن عائشہ سلام کرتی ہیں، السلام علیکم، اور لکھتی ہیں اگر کوئی نان مسلم یہ کہے کہ یہ قرآن ایک پرٹیکولر ٹائم کے لیے تھا جو اب اپلیکیبل نہیں ہے، تو ایسے شخص کو کس آیت سے اور کس طرح لمیٹڈ ٹائم میں سمجھا سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن
آپ کا سوال ہے کہ اگر کوئی نان مسلم یہ کہے کہ قرآن ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کے لیے تھا اور اب اس کی تعلیمات اب اپلیکیبل نہیں ہے تو اس کو کم سے کم ٹائم میں کس طرح سے سمجھائیں؟ بہن، جب بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید ایک محدود دور کے لیے تھا تو آپ اس کو لاجک سے بھی سمجھائیں اور ثبوت سے بھی سمجھائیں۔ ثبوت قرآن مجید میں بھی ملے گا اور جگہوں پر بھی ملے گا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید اعلان کر رہا ہے، قرآن مجید میں ہی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 185 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق اور باطل کو جدا کرنے کی نشانیاں موجود ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمام نوع انسانی، تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جو قرآن مجید کے مخاطب اول تھے اہل عرب ان کے لیے ہدایت نامہ ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے۔ قرآن نے کہیں بھی ایڈریس اہل عرب سے نہیں کیا ہے کہ اے عربو، بلکہ قرآن مجید کا جو ایڈریس ہے وہ بارہا اس طرح سے ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، او ہیومن ریس، تمام نوع انسانی کو خطاب کرتا ہے بار 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 بار۔ تو چونکہ قرآن مجید کا خطاب صرف ان سے نہیں ہے جہاں پر وہ پہل نازل ہوا تھا، تو قرآن خود پروف دیتا ہے کہ وہ صرف ان کے لیے نہیں ہے جس دور میں آیا تھا، جن لوگوں کے بیچ میں آیا تھا، صرف ان کے لیے نہیں ہے۔ اس طرح کے میسج کئی جگہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں فرمایا ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، یہ پہنچا دینا ہے لوگوں تک تاکہ وہ خبردار کر دیے جائیں، لوگوں تک، تو تمام لوگوں کے لیے ہے۔ پہلے تو آپ قرآن مجید کے ثبوت پیش کریں گی، ظاہر ہے جس کو قرآن پر ایمان نہیں ہے وہ اس سے تو مطمئن بھی نہیں ہوگا۔ تب آپ لاجک سے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کریں گی کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر قرآن مجید تب تک کے لیے تھا جب وہ نازل ہوا تھا، اس پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کے لیے تھا، تو آج کے ٹائم پہ ہدایت نامہ کیا ہے؟ واٹ از دا سورس آف گائیڈنس ان دس ایرا ایٹ پریزنٹ؟ تو ان کا جواب آنے دیجیے۔ اگر وہ کرسچن ہیں تو کہیں گے بائبل، ہندو ہیں تو کہیں گے وید، اور وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ظاہر وہ کہیں گے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے، ایسا ہی ہوگا نا۔ تو جب کوئی یہ کہے کہ پہلی بات تو سوچنے میں مجبور ہوگا کہ اگر قرآن تب تک کے لیے تھا اور لاسٹ ریویلڈ بک ہے جو آسمان سے نازل ہوئی، آخری آسمانی کتاب ہے اور وہ پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کے لیے تھی، تو آج انسانیت کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ یہ سوال پیدا کریے، پٹ اپ کریے اس کے سامنے، اور پھر وہ انسان ہو سکتا ہے کرسچن ہو تو کہے بائبل، یا جیوز میں سے ہو تو کہے تورات۔ تو آپ کو تھوڑا اگر دیگر مذاہب کی کتب کا تھوڑا سا بھی علم ہو تو یہ کام بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کرسچن ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بائبل پہ عمل ہوگا، انجیل پر عمل ہوگا، یہ اس دور میں بھی اور پیچھے کے دور میں، تو آپ کو فوراً کوٹ کر دینا چاہیے گاسپل آف میتھیو کی یہ ورس، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں go ye not into the way of the Gentiles, enter ye not into the city of Samaritans, rather go to the lost sheep of Israel۔ کہہ دیجئے عیسیٰ علیہ السلام تو صاف کہہ رہے ہیں کہ تم جنٹائلز کی طرف مت جاؤ۔ جنٹائلز کس کو کہتے ہیں؟ نان جیوز کو، جو کہ غیر یہودیوں، غیر بنی اسرائیل، اس کو اسرائیلی جنٹائلز کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم جنٹائلز کی طرف مت جاؤ، تم سامریٹنز کے شہر میں مت داخل ہو، بلکہ تم صرف بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس جاؤ۔ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود بھی کہہ دیا کہ I have not been sent but to the lost sheep of Israel، میں نہیں بھیجا گیا ہوں مگر صرف بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کے لیے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ بائبل کا بیان تو یہ ہے کہ وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے، وہ تب تک کے لیے تھا، اب کے لیے نہیں ہے۔ یہ بالکل کھلا سا ثابت ہو جائے گا۔ اگر وید پران ہے، کوئی ہندو بھائی بہن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ وید فالو ہوگا، تو there are several mistakes in the Veda and in the Bible، کتنی ساری سائنٹیفک مسٹیکس ہیں۔
آپ کہیے کہ اگر اس دور میں اس پہ عمل کرنا ہو تو ان سب کا کیا؟ مثال کے طور پر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بائبل کے بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 1 میں دسیوں نے سینکڑوں مسٹیکس ہیں، سائنٹیفک مسٹیکس. مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ گاڈ نے دن کی لائٹ کے لیے سن بنایا اور نائٹ لائٹ کے لیے مون بنایا. تو کہہ دو کہ سورج کی تو خود کی روشنی ہوتی ہی نہیں ہے. قرآن تو بالکل کلیئر کہہ رہا ہے کہ یہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے مون کی اور خود کی روشنی نہیں ہے. ابھی غلط ہے سائنٹیفکلی. تو یہ کیسے عمل کے لائق کتاب ہے؟ کیسے کوئی اس کو چھان پھٹک کے الگ کرے گا کہ اس پر عمل کیا جائے گا اور اس پر نہیں کیا جائے گا؟ کون سا وہ فلٹر ہے، کون سا وہ کرائٹیرین ہے جو اس کو الگ الگ کر دے گا کہ یہ اس چیز پر عمل ہوگا، اس چیز پر عمل نہیں ہوگا؟ وید میں بھی بہت ساری سینکڑوں ہزاروں سائنٹیفک مسٹیکس ہیں. ان سے کہیے کہ یہ ٹائم ہے، ایرا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا. اس ایرا میں کوئی بھی کتاب اپنے کو پروف کرے بیسائڈس کی وہ اس میں گائیڈنس کی چیزیں ہوں، اس میں احکام ہو، اس میں لا ہو، کانسٹیٹیوشن ہو، اس میں سائنٹیفک باتیں بھی بالکل 100% کریکٹ ہونی چاہیے. تو جب وید میں کئی غلطی ہم بتائیں گے، ویدوں میں لکھا ہے دنیا چپٹی ہے، فلیٹ ہے، تو یہ کوئی بلیو کرنے والی بات ہے. جب یہ بات غلط لکھی ہے تو ہم کو گائیڈ کرنے والی بات بھی مس گائیڈ نہ کرنے والی ہو جائے. کون طے کرے گا؟ ہو ول ڈیسائیڈ کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. تو وید سامنے، بائبل سامنے، سب کوئی بھی قابل عمل نہیں رہ گئی. آپ کو ثابت کرنا ہوگا، آپ کو تھوڑا علم حاصل کرنا ہوگا. دعوت کرنا ہے تو داعی مزاج بننا ہوگا اور سب علم کو تھوڑا انکریز کرنا ہوگا. تو آپ اس طرح ثابت کریں گے. صرف یہیں پہ بات فل سٹاپ نہیں کر دیجیے، بلکہ پھر قرآن پیش کریے. اور ابھی تھوڑا میریکلز بتائے گئے تھے، سائنٹیفک میریکلز بھی بتائے گئے بین اسما پروین کے لیکچر میں، اور میتھمیٹیکل میریکلز بھی بتائے گئے. یہ ساری چیزیں آپ کو بھی پتہ ہونی چاہیے. آپ کہیے یہ قرآن ہے. اب دیکھ لو کہ یہ چاہے لا کانسٹیٹیوشن کی بات ہو، یہ جسٹ ہے، پورا انصاف پسند ہے. اور چاہے سائنٹیفک ورسز کی بات ہو، سائنسی آیات کی بات ہو، یہ پوری طرح سے ماڈرن سائنس سے کمپیٹیبل ہے، پوری طرح سے کنسیلیٹ کرتا ہے اور کہیں پہ کانٹرڈکٹ نہیں کرتا کسی بھی ماڈرن سائنٹیفک فیکٹ سے. تھیوری نہیں کہہ رہے ہیں، فیکٹ کہہ رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس نے لٹریچر کے دور میں اپنے کو پروف کیا تھا کہ اس سے بہتر کوئی بھی نہیں، اور آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے ایرا میں اپنے کو پروف کر رہا ہے کہ اس میں ایک بھی سائنٹیفک مسٹیک نہیں ہے. بلکہ کئی چیزیں اتنی اونچی ہیں کہ سائنٹسٹ خود کہتے ہیں کہ ابھی ہم خود نہیں جانتے. 20% ورسز قرآن میں ایسی ہیں جس کا ایکسپلینیشن ابھی سائنٹسٹ کے پاس بھی نہیں ہے. 80% ورسز ہیں قرآن کی، 80% آیات قرآن کی سائنٹیفکلی 100% پروف ہو چکی ہیں کہ کریکٹ ہے. اب رہی 20%. جب 80% 100% پروفڈ ہے کہ کریکٹ ہے تو 20% کا بھی چانسز پورا ہے کہ سائنس اور ایڈوانس ہوئے گی تو بتائے گی کہ یہ 100% کریکٹ ہے. یہ ساری لاجک سے آپ سمجھائیں، بہت ممکن ہے کہ حجت تمام ہو جائے. اور انہیں ایک ہدیہ دیجیے قرآن مجید کا، ان سے پڑھنے کے لیے کہیے، انہیں قرآن اپیل کرے گا، پھر انہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہمیشہ کے لیے آئی ہوئی کتاب ہے اور یہ ہمیشہ عمل کے لائق ہے. امید ہے جواب نے آپ کو مطمئن کیا ہوگا. اگر کسی انسان کا روزہ قضا ہو اور اس کی ڈیتھ ہو جائے تو کیا اس کے قضا روزے کوئی اور رکھ سکتا ہے؟ بہن کا سوال ہے کہ اگر کسی کا روزہ قضا ہو اور اس کی موت ہو جائے تو اس کے ذمہ قضا کوئی اور کرے گا. بہن، سنن نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ کسی کی نماز کوئی اور پڑھ سکتا ہے اور نہ کسی کے روزے کوئی اور رکھ سکتا ہے. بدنی عبادتیں ٹرانسفر نہیں ہو سکتی ہیں. اب روزوں کا کیا کیا جائے؟ اس کے لیے بھی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کی روایت ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مر جائے اور اس کے ذمہ 1 مہینے کے روزے ہوں تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ ہر ایک روزے کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلائیں. تو روزے کا جو فدیہ ہے
وہ میت کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلا کر دیا جائے گا، نہ کہ اہل خانہ اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے۔ بدنی عبادتیں دوسرا نہیں کر سکتا دوسرے کے لیے، نہ تم میں سے کوئی کسی کے روزے رکھے، نہ کوئی کسی کی نمازیں پڑھے۔ تو جو بھی مردہ کے ذمے اگر روزے قضا رہ گئے تھے اور اسے مہلت نہیں ملی تھی رکھنے کی، تو گھر والوں کو چاہیے کہ وہ ہر ایک روزے جو قضا تھے ہر ایک کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، کیونکہ یہ مالی عبادت ہے اور مالی عبادت دوسرے کے لیے ہو سکتی ہے۔ آج کے پروگرام کا آخری سوال ہے جس کے 2 جز ہیں۔ پہلا، شوال کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ دوسرا، کیا عید کے دوسرے دن روزہ رکھنا ضروری ہے؟ بہن کا سوال ہے کہ شوال کے روزے کی کیا فضیلت ہے اور کیا عید کے دن دوسرے دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ بہن، شوال کا روزہ بہت اہم ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کے بعد بہت اہم روزوں میں سے ایک روزہ ہے شوال کے 6 روزے، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، کئی جگہوں پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے۔ اب یہ کیسے ہو گیا 1 مہینہ پلس 6 دن پورے سال کے روزے؟ اس کی حکمت بھی ایک حدیث میں ہے، ابن ماجہ اور احمد کی روایات میں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کے روزے پورے جو بھی رکھے 30 اور شوال کے 6 روزے رکھے اسے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا اور ہر نیکی کا 10 گنا اجر ہے۔ بس یہی اس کی حکمت ہے اور یہی اس کی فضیلت بھی ہے۔ رمضان میں 30 اگر دن پڑا تو 30 روزے جس کسی نے بھی رکھا تو 30 ہر روزے ہر ایک نیکی کے بدلے 10 گنا ملے گا، تو ایک روزے کے بدلے 10 کا ثواب ملا، 30 کے بدلے 300، 3 × 10 = 300، تو 30 روزے کے بدلے 300 دن روزے رکھنے کا ثواب، اور پھر ساتھ میں 6 روزہ اور رکھ لیا، 6 × 10 = 60، تو اس طرح 360 دن پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے کہ رمضان المبارک کے تمام روزوں کے ساتھ شوال کے روزے رکھے جائیں تو پورے سال روزہ رکھنے جیسا ثواب ملے گا۔ اس کا یہ مطلب مت نکال لیجئے گا کہ پورے سال روزہ رکھنا جائز ہے۔ اگر باقاعدہ پورے سال روزہ رکھنا جائے تو بالکل منع ہے، لگاتار روزے نہیں رکھنا ہے۔ سب سے زیادہ کوئی نفل روزہ رکھنا چاہتا ہے تو 1 دن چھوڑ کر روزہ رکھے۔ سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ کیا شوال کے روزوں میں عید کے دوسرے دن روزہ رکھنا ضروری ہے؟ بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ پورے مہینے میں کسی بھی 6 دن لگاتار یا چھوڑ کر کنہیں بھی 6 دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ عید کے دوسرے دن روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کے ہاں عید کے دوسرے دن مہمان آتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ مہمانوں کے ساتھ کھائیں تاکہ اسے بھی کمفرٹیبل فیل ہو، نہ کہ روزہ رکھ کر بیٹھ جائیں اور مہمان سے کہیں آپ کھائیے ہم تو روزہ ہیں۔ یہ اخلاقی بات نہیں ہے۔ تو مہینے میں کسی بھی وقت آپ 6 روزہ رکھ سکتے ہیں، لگاتار بھی چھوڑ کر بھی، اور کوئی ضروری نہیں ہے آپ دوسرا دن روزہ رکھیں۔ اور اس میں سے 5 روزے جو ہیں وہ حرام ہیں۔ عید الفطر میں تشریق ہیں اس کے 3 روزے، یہ کل 5 روزے حرام ہیں، ان میں کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اس کے علاوہ باقی کے دنوں میں روزے کوئی بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ شوال کے روزے اسی مہینے کے رہتے 6 رکھے جا سکتے ہیں۔ امید ہے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ یہ آخری سوال تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ سسٹر اسماء شمس صاحبہ۔ ہم سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں رب العالمین کا، جس کی مدد کے بغیر یہ پروگرام کی کامیابی ناممکن تھی۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ تمام خواتین کا
جو روزہ رکھ کر یہاں پر آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ایک قدم کے بدلے ہزارہ نیکی دے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں آج کی دونوں اسپیکرز کا، ہم شکر ادا کرتے ہیں اس پروگرام کے حصے دار تمام فرد کا۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔